السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاری. الاشیاء التي لا يجوز فعلها في الصوم، وہ امور، وہ کام جو روزے کی حالت میں کرنا جائز نہیں، یعنی روزے کی حالت میں، خاص کر کے روزے کی حالت میں ان کاموں کا کرنا جائز نہیں. عمومی طور پر دوسرے دنوں کے اندر بھی یہ کام حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو روزے کی حالت میں ان کاموں کا کرنا یا کہنا بالکل حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کا اصل مقصد انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے. اس مہینے میں انسان بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر اور اپنے جذبات پر اگر کنٹرول پاتا ہے، اپنے آپ کو صحیح رکھ لیتا ہے، غصہ نہیں کرتا، غلط بات نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، دشمنی نہیں کرتا، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، الغرض وہ نیک زندگی گزارنے لگتا ہے، تو پھر روزے کا عین مقصد یہی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی اصل مقصد کیا ہے؟ متقی بننا ہے. اصل مقصد بھوکا پیاسا نہیں ہے. اگر اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ بھوکا پیاسا رہنا ہمارا بیکار ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹی بات یا اس پر عمل کرنا بند نہ کر دے تو پھر ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. روزہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مقصد کیا ہے؟ بری چیزوں سے، بےہودہ چیزوں سے، یوز لیس، ان لیس، نان سینس باتوں سے ہم کو پرہیز کرنا ہے، جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. فحش باتیں، غلط کام، گندی چیزیں، ان ساری چیزوں سے بچنے کا مقصد کے روزے کا یہ مقصد ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں، کیونکہ معاشرے کے اندر اگر آپ اچھا رہیں گے، اچھی بات کریں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے یا آپ کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو غصہ دلائیں گے، آپ کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرنے آئے یا غلط بات کرے تو تم صرف اس سے اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے، یعنی میں اس طرح کی بات کرنا نہیں چاہتا. مطلب کیا ہوا کہ روزے کی حالت میں انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے. اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر کے شام کے وقت میں، روزہ افطار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے، اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایسی حالت میں اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور خوشی خوشی سب کی بات سن لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دوسرے دنوں کے اندر بھی اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ انسان جب بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس وقت اس کا دماغ زیادہ خراب رہتا ہے، یا یہ ہے کہ اس وقت اس کو غصہ زیادہ آتا ہے. تو غیبت کرنا، چغلی کرنا، حسد، یہ ساری چیزیں روزے کی حالت میں منع ہے. اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن روزے کا جو عین مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. جب مقصد ختم ہو جائے گا تو پھر روزہ رکھنے سے فائدہ ہی کیا ہو. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں بیوی سے بغل گیر ہونا، بغل گیر یعنی گلے ملنا، حگ کرنا، یا یہ ہے کہ بوسہ لینا، ایسے انسان کے لیے جو جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے لیے جائز نہیں. اسی طریقے سے روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح سے پانی نہ ڈالیں کہ وہ حلق تک چلا جائے. یہ کچھ حالت ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن روزہ خراب ہوتا ہے. اس کے بعد جو باری آئے گی وہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو صحیح سے یاد رکھنے اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کا جو اصل مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.